السلام علیکم، عید مبارک. میں ہوں شازیہ ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. سعید قاضی بھی میرے ساتھ ہیں. عید کی ان خوشیوں میں شرکت کے لیے ناظرین، آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے وہ ہیں تو منجے ہوئے سیاستدان، لیکن اپنی پیشن گوئیوں کی وجہ سے خوب جانے جاتے ہیں. اور آج کل تو ہر ایک کو صرف ایک ہی بات کا انتظار ہے کہ قربانی کی عید سے پہلے قربانی کس کی ہوگی، کون ہوگا اور کب ہوگی یہ قربانی. جی ہاں، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب کی. ان سے آج عید کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سیاست میں 14 اگست کو کیا ہونے والا ہے، سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن وہ ایک عام زندگی میں کیسے انسان ہے، کیا سیاست کے علاوہ بھی ان کی زندگی میں کچھ ہے، اس پر بھی آج ان سے کچھ بات کریں گے. السلام علیکم شیخ صاحب، عید مبارک اور عمرے کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. شیخ صاحب، عید بھی ایسے ہی پروگرامز میں جاتے ہوئے گزر جاتی ہے یا کچھ اسپیشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں آپ کی؟ عید کے دن صرف میں لال حویلی میں بیٹھتا ہوں جی، صبح سے لے کے نماز پڑھنے سے لے کے مغرب کی اذان تک. اچھا. بعض کا اثر کے وقت بھی اٹھ جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں کہ بھئی بہت رش ہو، تو پھر میں کہتا ہوں یار دیٹس اٹ. اور پہلے میں ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، ماں کی قبر سے لیاقت باغ میں نماز پڑھتا ہوں، اور 3-4 حملے ہو چکے ہیں، احتیاط بھی کرتا ہوں، پھر بھی نہیں ہوتی جو خمیر میں انسان کے لکھا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہلکے کے لوگوں کا آنا جانا، ان سے ملنا. ہاں جی، تو بس سیاست ہی عید ہے، سیاست ہی سب کچھ ہے. سب کچھ. میں بڑے شوق سے سیاست کرتا ہوں. اچھا، پیشن گوئیوں کے حوالے سے شیخ صاحب کوئی خاص علم ہے آپ کے پاس؟ کوئی نہیں ہے، سب لوگ. ابھی میں عمرے پہ گیا، سارا جہاز آگے آ گیا. وہ پھر اب پی آئی اے والوں نے جان بوجھ کے مجھے آگے بٹھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سارا جہاز ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سارے پیسنجر آپ کی طرف آ جاتے ہیں. تو میرا تو قدرت کی طرف سے اکانومی میں بھی فرسٹ کلاس ہو گئی ہے، بزنس کلاس. وہ خود آگے کہتے ہیں جی آپ تو آگے آ جائیں، یہ تو سارا جہاز ہی لے ڈوبیں گے آپ. کوئی عمر کا وہ حصہ آ گیا کہ جب اللہ نے سوچوں میں وہ استحکام اور فکری صفائیاں یا فکری انالیسس جو ہے، میرا خیال ہے وہ میچور ہو گیا. شیخ صاحب آتے ہیں آپ، چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کو اوڑھنا بچھوڑنا سیاست ہے، خیر اس کو کہنے کی کیا ظاہر ہے سامنے ہے. یہ بتائیں شیخ صاحب کہ لانگ مارچ آ رہا ہے اور اس پہ آپ بڑا ویہمنٹلی آپ کی ایک پوزیشن آپ لے رہے ہیں، اور شاید آپ نے اتنی سخت پوزیشن پہلے سے کبھی اپنے پولیٹیکل کیریئر میں نہ لی ہو. ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب لوگ تنگ تو ہیں مگر کیوں آئے؟ کیونکہ جب بھی لوگ آتے رہے ہیں، جب چینج آئی ہے تو وہ گھر کی چوکھٹ پہ گئے ہیں، بھوک کھڑی تھی، وہی ذلت ان کی زندگی میں تھی. اب ایسا کیا مختلف ہوگا آدمی کے لیے، آرمی کے لیے یا ایک عام آدمی کے لیے؟ ایک عام آدمی. دیکھیں، آدمی تو یہاں رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا ان کو ووٹیں دے دے کے. 3 دفعہ ایک مرکز میں دی ہے، 6 دفعہ صوبوں میں دی ہے. اور جب میں بچہ تھا اسکول میں تو یہی نعرے لگاتا تھا گرتی ہوئی دیواروں کو. گارڈن کالج، ایک دفعہ میں گارڈن کالج میں حکمران رہا، ایک دفعہ میں گارڈن کالج میں، آپ یہ دیکھیں گارڈن کالج میں مشن اسکول میں پڑھتا تھا، تو آتے تھے تو میں چھٹی کراتا تھا اسکول کی تو مجھے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے. میں بچہ تھا اسکول گوئنگ، کیونکہ میں ان بچوں میں سے ہوں جنہوں نے اسکول گوئنگ قید کاٹی ہے 1 سال. اس پاکستان کی سیاست میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس نے بچوں کی قید کاٹی ہو. بچوں کی قید میں ڈرل کرتا تھا، پھر میں نے کارپیٹ 1 سال بامشقت تھی، فوجی سزا تھی وہ، اس میں وہ کام بھی کرنا پڑتا ہے. پھر میں نے قالینوں کا کام وہاں سیکھا، پھر اور کافی کام سیکھے وہاں سوائے جیب تراشی کے. تو اس وقت بھی یہی نعرے تھے، گرتی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، نہیں چلے گی نہیں. ہم تو نعرے بھی نہیں بدل سکے، یعنی ایک ایسا کراؤڈ بھی نہیں آیا. ایک نیا انٹرنیٹ کا آیا، اس کو تو وہی سوشل میڈیا جن کے پاس بڑا ویلا ٹائم ہے. کیونکہ میں نے ایک آدھی دفعہ کوشش کی، میں نے کہا یار یہ تو بڑا ٹائم چاہیے اس کام کے لیے. معاشی طور پہ میں ساری زندگی اسلام کے ساتھ رہا، کالا کالا رسول اللہ کے ساتھ رہا. اب مجھے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جس نے اسلام کا نام لیا وہ بھی اسلام آباد کے چکر میں تھا، اور جس نے غریب کا بھی نام لیا وہ بھی غریب سے مارکیٹنگ کر رہا تھا، غریب کو لوٹ رہا تھا. تو شیخ صاحب انقلاب کوئی نہیں ہے پھر عام آدمی کا نظر آ رہا ہے کسی فورسیبل فیوچر میں؟ دیکھیں، ہم حکومت کی تبدیلی کو سمجھ لیتے ہیں انقلاب آ گیا، اور جب تک شعوری بیداری یہ جٹ کو ووٹ دینے سے باز نہیں آئے گا، رائی کو ووٹ دینے سے باز نہیں آئے گا. میلسی، کھچی، ٹوانا، ممڈوٹ، وہ شورش کشمیری کہا کرتے تھے کہ تقریر ہم سنتے ہیں شاہ جی کی اور فکر رکھتے ہیں مودودی کی اور بیلچہ اٹھاتے ہیں خاکسار کا.
اور ووٹ دیتے ہیں مسلم لیگ کو. اچھا شیخ صاحب، جیسے جیسے 14 اگست نزدیک آ رہا ہے وفاقی حکومت کے اقدامات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں آئین کے آرٹیکل 245 کا نفاذ، کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے؟ یہاں پر GHQ پر بھی حملہ ہو جاتا ہے، مہران بیس پر بھی ہو جاتا ہے، کراچی ایئرپورٹ پر بھی حملہ ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم اس طرح کا آرٹیکل کا نفاذ نہیں ہوتا. اب ایسی کیا ہنگامی بنیادوں پر ضرورت پڑ گئی اس آرٹیکل کی؟ گزارش یہ ہے کہ یہ نالائق لوگ ہیں، ان میں کیلیبر نہیں ہے. یہ ماجے ساجے ٹائپ کے سیاست میں حادثوں سے آ گئے، فوج ان کی انگلی پکڑ کے لائی. میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، رولز 2002 کے تحت رات کو فلیگ سرمنی نہیں ہو سکتی. جس نے بھی کی میں تھانہ آپ پارا میں پرچہ کراؤں گا، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو. اس میں تو فوج بھی انوائٹڈ ہے. میں کہتا ہوں جس نے رات کو فلیگ سرمنی میں حصہ لیا، جو شامل ہوگا میں FIR میں اس کا نام دوں گا تاکہ آنے والی تاریخ لکھی جائے. اور اس کی سزا ہے، اس کی سزا ہے. پڑھتے نہیں. مجھے ایک بہت بڑے آرمی آفیسر نے فون کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہا جی اتنی بڑی آپ کی جیک برانچ ہے، آپ چیک کریں. جھنڈے کے چڑھنے کے اور جھنڈے کے اترنے کے وقت ہیں. رائٹ جی. پہلے یہ ایسے ہی تھا، نوٹیفکیشن تھا 2089 میں اور سم تھنگ لائک 81 میں، یا مجھے سال نہیں پتا 89. پھر یہ رولز بنے. فلیگ سرمنی کا رول ہے کس بلڈنگ پہ لہرایا جا سکتا ہے، کتنے بجے لہرایا جا سکتا ہے، کتنے. سارا پاگلوں کا ٹبر کٹھا ہو گیا اور ضدی کٹھے ہو گئے. چودھری نثار کہتے ہیں آپ لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے کوئی اجازت ہی نہیں لی ہے لانگ مارچ کی، تو کیسے ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں؟ باقاعدہ کوئی درخواست دی ہے PTI؟ یہ سمندر ہے جس کے آگے رکاوٹ نہیں آ سکتی. چودھری نثار صاحب آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں. یہ آپ بہت اچھے ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے. میں نے قوم کو پہلے کہا تھا کہ آج چودھری نثار ان کے ساتھ نہیں چلے گا. میرے کھاتے میں تو آپ ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے. میں تو اپنی جو سیاسی سوچ رکھتا ہوں اس میں آپ کو کہیں نہیں دیکھ رہا تھا. وہاں تو اسحاق ڈار آ چکا ہے ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر. وہاں خواجہ آصف ہے اور خواجہ آصف بدنیانتیوں میں ملوث ہے اور ڈرٹی ہینڈ سے. یہ جتنا میں جب نندی پور کی بات کرتا تھا، اگر نندی پور کے انجن ڈانگ فوانگ کے انجن خراب ہو سکتے تھے تو ڈانگ فوانگ کا نندی پور کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا؟ دیکھیں جو چور ہے ایک دفعہ کا وہ 100 بار چور ہے، جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 100 بار بکتا ہے. شیخ صاحب آپ 8ویں دفعہ قومی اسمبلی میں آئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ ہی وہ واحد فورم ہونا چاہیے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، اور آپسی جو آپ لوگوں کے چپکلش رہتی ہے، جھگڑے رہتے ہیں، نہ کہ سڑکوں پر آیا جائے؟ عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ جو پارلیمنٹ سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا. انہوں نے دیکھیں میں آپ کو مبارک دن بتاتا ہوں. میں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا نا کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. میں نواز شریف صاحب کو کہنا چاہتا ہوں میں ذہنی طور پر تیار ہوں استعفیٰ دینے. اچھا. میں اس اسمبلی کو ایسی تھکی ہوئی رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے پلگوں میں کچرا آپ اسی اسمبلی کا حصہ ہیں شیخ صاحب. اب لوگوں نے تو مجھے بھیجا ہے. اب میں اکیلا آدمی، کبھی یاز صادق صاحب شکل سے عقل سے بڑے شریف آدمی ہیں، مجھے انہوں نے فٹ بال بنایا ہوا ہے برازیل کا، کبھی ادھر پھینک دیتے. سر گزارش یہ ہے کہ اس اسمبلی میں نے عوامی مسلم لیگ، مجھے کہتے ہیں ایک سیٹر، میں ایک سیٹر ہوں، پر میں نے سوچ دی ہے لوگوں کو. میں یہاں آ کے ٹی وی پہ آپ کے پروگرام کر رہا ہوں، میں فکری ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں. میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں 9 کروڑ 10 کروڑ کا جلسہ کر سکوں. میں 1000 روپے کے پیٹرول پہ آ کے پروگرام کر سکتا ہوں. شیخ صاحب 14 کو ہوگا کہ آپ آئیں گے تو بات کریں گے کہ 14 کو جب آپ پہنچیں گے تو یہ بڑا کنفیوژن ابھی پتہ نہیں چل رہا. آپ بیٹھے رہیں گے جب تک آپ کے جو بھی مطالبے ہیں نہیں. کیونکہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ صرف جلسہ کر کے ہم واپس نہیں آئیں گے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ کوئی صرف جلسہ کرنے کے لیے آ رہا ہے نا تو پھر یہ ان کا لوگ آخری جلسہ سننے کے لیے آئیں گے. اچھا چلے مجھے بریک لوگوں کے پاس بھی اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ہماری باتیں جو ہیں روز ایک ہی جیسے. میں تو نہ ٹی وی نہ اخبار نہ مجھے یہ آتا ہے، ریسرچر ہے میرے پاس. فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں جی، اور اسلام آباد ہی ضروری نہیں ہے. مجھے کہنے دیں لوگ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، ہم چاروں صوبائی دارالحکومتوں کے باہر بھی دھرنا دے سکتے ہیں. صحیح. مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. شیخ صاحب جلسہ کر کے صرف واپس نہیں آئیں گے تو کیا آپ لوگوں کی پالیسی ہوگی؟ خاص طور پہ ایک آپ نے لفظ کہا ہے وہ بڑا چاروں صوبوں میں آپ دھرنا دے سکتے ہیں. یہ بات نہیں. آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ جلسہ کر کے آئیں گے تو یہ ان کی تاریخ کا، عمران خان کی تاریخ، سیاسی تاریخ کا آخری جلسہ ہوگا ان کے کیریئر کا. میری سوچ ہے، میں اتنی پیک پہ میں تو نہیں. میں نے خان صاحب کو رات کہا ہے، رات میں نے کہا خان صاحب یہ 14 اگست آپ نے فیصلہ کیا، میں آپ کے ساتھ ہوں، پیرا دوں گا جس حد تک میں دے سکا.
حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ وہاں بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ ساری پلاننگ اور ماسٹر مائنڈ شیخ رشید کا. اور یہ دیکھیں یہ 4 انہوں نے چیخے لگا دی ہیں یہ ان کی قیادت ہے. یہ گوبل یہ انفیکشن زدہ پرویز کیا نام ہے اس کا میرا ملےدار جو ہے پرویز رشید اور یہ خواجہ سعد رفیق اور یہ عابد شیر علی اور کیا از اٹ اے ٹیم ٹو ڈیلیور فار دس کنٹری جی. اور میں چوہی نثار صاحب کو یہاں کہنا چاہتا ہوں بی کول. یہ آپ فٹ نہیں ہے اس پروفیشن میں اس دفعہ. اور میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ آپ کی منسٹری نہیں ہے اور اب آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں میں اعتراض کرتا ہوں فوج اگر 3 مہینے کے لیے آئی تو پھر چوہی نثار صاحب 3 سال کے بعد آپ اس کو نکالیں گے. ہم نے نہیں فوج کو بلایا. بات میں آپ سے کرنے لگی ہوں تاریخ. ہم نے نہیں فوج کو بلایا جی. ہاں میں ریکارڈ پہ عید کے دن کہہ رہا ہوں اگر کسی نے رات کو فلیگ سرمنی کی A to Z میں پرچہ کراؤں گا آپ پارے تھانے میں جا کے ان کے خلاف. شیخ صاحب 1977 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. بھٹو صاحب پر بھی الزامات لگے تھے. احتجاجی تحریک چلی گئی تھی. ابھی مارشل لا کی آپ بات کر رہے ہیں 11 سال کا وہ مارشل لا تھا. میں نے نہیں کی. میں مفت مشورہ دے رہا ہوں. میں قومی سوچ اور قومی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں جی. ہم کیا دیکھیں ہماری ڈیمانڈ تھی کہ آپ 4 حلقے کھولیں. آپ نے کہا 4 آپ کے کھولتے ہیں. ہم نے کہا مک گئی بات. گڈ انف. آپ نے وہ کیا ہوتا ہے رڑکنا شروع کر دیا اس کو اور پھر وہی بھونکے چھوڑ دیے کہ جناب علی کے وہ سارا دن جو ہے یہ بات بھائی طے ہو گئی بات. آپ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کوئی. دیکھیں یہ سمندر ہوگا. ٹرین سے لوگ آئیں گے, بس سے آئیں گے, سائیکل سے آئیں گے, لاکھوں موٹر سائیکلوں سے آئیں گے. ویل پلے فائنل راؤنڈ ایدر ویل لوز. لیٹ می فنش. میں 1 سال پہلے دن جب یہ ساری قوم کہہ رہی تھی کہ تو یہ 5 سال ہے میں کہتا تھا ان کی عادت نہیں ہے. جب ان کو 2 تائی اکثریت ملتی ہے ان کے دماغ خراب ہو جاتا ہے. ان کی گردن میں اتفاق فاؤنڈری کا سریا آ چکا ہے. 100 بندوں کو گولی ماری ہے جی. مینڈک نہیں تھے, جانور نہیں تھے. کوئی مجھے ایک کتے کو ٹکر مار کے بتایا لندن میں جمہوریت کا کتنا بڑا چیمپئن کوئی نہ ہو. ایک بلی کو زخمی کر کے بتایا مجھے امریکہ میں. صحیح. کسی ویسٹرن یورپ میں کسی کتے کی ٹانگ زخمی کر کے بتایا اگر اس کی سیاست ختم نہ ہو جائے تو مجھے پکڑ لے. کہیں گے یار کتے کو مارا اس نے. انسانوں کو کمیشن تحقیقات کر رہی ہے. کوئی کمیشن دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. نو بڈی گوز ٹوورڈز کیس. ایوری بڈی از گوئنگ ٹوورڈز فیس. جب فیس آئے گا اسی لاہور میں سے مسعود محمود نکلیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رانا ثناءاللہ نے کرایا. یہی رانا ثناءاللہ کہے گا کہ میں نے نہیں کرایا کسی اور نے کرایا. جسٹ ویٹ. ٹائم بدلتے. جب بھٹو کے خلاف FIR ہوئی تھی تو لوگ اس کو مذاق سمجھتے تھے یہ ذوالفقار. اور جب بھٹو کو ٹانگا گیا تھا تو یہ سارے کہتے تھے کہ پہاڑ روئیں گے ہمالیہ روئے گا. معاف کرنا کسی چڑی نے پر نہیں مارا تھا. اور جن لوگوں نے بیچاری خودکشی کی تھی غریبوں نے آگ لگائی تھی اس کو شیخ رشید نے آ کے نوکریاں دی تھی. پیپلز پارٹی نے تو نہیں دی کسی کو. اچھا شیخ صاحب ویری امپورٹنٹ کوشچن. یہ چلیں اگر آپ نے کر لیا آپ نے یہ منزل عبور کر لی اور یہ آزادی مل گئی. 13 کارٹلز ہیں اس میں اسحاق ڈار کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے قومی اسمبلی میں. IMF نے اس کو یوں دبوچا ہوا ہے. اتنا بڑا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کے جبڑوں سے عوام کو آج کی یہ لیڈرشپ اگر اقتدار میں پہنچتی ہے نکال پائے گی عمران خان کی سربراہی میں. گزارش یہ ہے یہ ان کا فرمائشی پروگرام ہے 53 بلین 37 بلین 50 ارب روپے کا. ہمارے میٹرو بس ساری مری روڈ تباہ کر دی. ہمارا تو 2 ارب کا آلٹرنیٹو پروجیکٹ تھا. نالا لئی کا پانی بھی کنٹرول. خدا رسول کے واسطے میں تو حرم میں سوچتا رہا ہوں کہ یا اللہ کو ایسا رستہ کر دے. سارا پنڈی کا مری روڈ کھیڑ دیا ہے. میرا باپ بھی قبر سے آئے تو وہ ٹھیک نہیں کروا سکتا. دیکھیں نا ہمارے تو 1-2 کروڑ روپے. فرسٹ ٹائم نواز شریف کی گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ آئی ہے 160 ارب دے دو. 480 ارب منشا کے اور چوروں کے اور داؤد رضا کو ان کے باپ کا پیسہ تھا بغیر آڈٹ کے. فرسٹ ٹائم 300 ارب روپیہ پھر کھڑا ہے. فرسٹ ٹائم ہماری بیٹی ہے 117 ارب روپیہ اس کے پاس ہے جی کہ لیپ ٹاپ سے لے کے اور غریب پروگرام. 17 ارب اس میں 117 میں سے 17 ارب IDB کو دے دے یار. آپ ان کے شاہانہ پروگرام دیکھیں جی. لوگ مر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ سے. آپ خدا پہ یقین کریں یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ انہوں نے بلا لیا سیف اللہ وہاں سے. آپ دیکھیں گے کہ یہ سب لوگ کرپشن کے دائرے میں آئیں گے. یہ جن کو لگا رہے ہیں کویت میں LNG کی ڈیل میں. مجھے شاید خاقان نے خط لکھا کہ آپ LNG پہ بات کرتے ہیں یہ کیس. میں نے اس کو جواب لکھا ہے. یہ ریٹ ہے بندے نے خود مجھے اور میں نے اس کو جواب لکھا ہے. مجھے بریک لینی ہے شیخ صاحب. تو بریکوں کا ہی مسئلہ. مجھے بریک لینی ہے. ایڈز بھی تو دکھانے ہیں نا. ایڈز بھی تو چلتے ہیں. پروگرام میں وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید شیخ صاحب. کوئی بات یاد آ رہی بریک میں بھی آپ بتا رہے تھے, کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں عمرے کے حوالے سے؟ عمرے کے حوالے سے دیکھیں, ضیاء الحق کی ایٹیچیوڈ اور عادتیں اور نواز شریف کی عادتیں جو ہیں, کیونکہ اس کی تربیت سے ہی نکلے, بالکل ایک جیسی ہیں. یہ عشرہ جو ہے 10 دن کوئی مذاق نہیں ہے, قوم مر رہی ہے. اب دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی میٹنگ کی ہے کہ میری سیاسی زندگی میں, اور کیا نام ہے اس کا, عادل بن احمد الجبیر جو امریکہ میں سعودی سفیر ہے, اس کو بھی وہاں بلایا گیا ہے, رائٹ. اور پاکستان کے فارن آفس کا ایک چھوٹا سا افسر باہر کہیں بھٹکتا ہوا نظر آیا ہے, اس کو ڈانٹا گیا ہے ایک شہزادے نے, پاکستانی شہزادے نے. اور پاکستان کی طرف سے کون بیٹھے ہیں جی؟ سمدی کہتے ہیں, یہ کیا سمدی, نواز شریف اور حسن نواز. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں آپ انڈیا میں بھی گئے ہیں, آپ نے جندال اور دوسرے لوگوں سے جو میٹنگز کی ہیں اس میں صرف آپ 2 لوگ ہیں. اسٹیٹ کیا ہے جی؟ آئی ایم ناٹ اے اسٹیٹ, آئی ایم اے ورکر. اسٹیٹ کے اور گورنمنٹ کے 100 اختلافات ہوں پر اس کی ڈاکومنٹیشن ہو چکی ہے. جمالی ریمز فیلڈ سے علیحدہ ملا, میں یہاں سے باہر نکلا ہوں نا, وہاں تک گیا ہوں گا اس کیمرے تک, تو مجھے جنرل احسان صاحب کا فون آیا کہ رشید یہ تم میٹنگ میں تھے. میں کہا سر مجھے تو جمالی صاحب نے اٹھا دیا. اس سے سیڑھی سے نیچے اترا تو پریزیڈنٹ کا فون آیا, مجھے شیخو کہتے تھے. اس نے کہا شیخو وے آئی یو؟ میں کہا سر آئی ایم آؤٹ. اس نے کہا کہ قصوری ادھر ہے میٹنگ میں ریمز. میں کہا نو سر. اینڈ اینی باڈی دیئر؟ آئی سیڈ نو سر, نو باڈی از دیئر. وٹ ڈو ہی تھنکس اباؤٹ ہمسیلف؟ میں کہا سر دیٹ آئی ڈونٹ نو, بٹ نو باڈی از ان دی میٹنگ. میں باہر گیا, ایک سیل کوٹ لگی ہوئی تھی, میں نے کوٹ سیل سے خریدا اور جمالی صاحب کو گفٹ کیا. میں نے کہا جمالی صاحب یہ میری طرف سے تحفہ. کہتا ہے یار تم نے کبھی دیا نہیں تحفہ. میں نے کہا جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کا آخری ٹور ہے. کہتا کیسے تو؟ کہتا جمالی کو لالے پڑ گئے. میں کہا جو اللہ نے مجھے عقل دی ہے, میرے حساب سے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, آپ نے جانا ہے اور آپ فارغ ہیں. وہی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یار تم حکومت کے فیصلے کرتے ہو کہ شخصی تمہارے فیصلے, ہم غلام ہیں 19 کروڑ اس بادشاہ سلامت کے رائیونڈ کے. تو ابھی بھی مڈ ٹرم الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ مڈ ٹرم الیکشن میں جمہوریت کی بقا, سلامتی اور جمہوریت کی کنٹینیوشن میں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ ڈی ریل ہو گئے تو پھر نواز شریف صاحب جانے اور 245. تو دھرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جب تک یہ ڈیمانڈ میٹ نہیں ہوتی تو 4 اسمبلیوں میں چھوٹی اور اوپر بھی دھرنا ہوگا. دیکھیں میں نواز شریف صاحب اور اس کی ٹیم, پہلے میں نے کہا یہ نااہل ٹیم ہے, یہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کرنا ہے انہی 10 دنوں میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے ڈھول بج رہا ہو تو باہر شامل ہوں گے وہ آپ کے ساتھ. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں, لیکن نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں کس حد تک. جس طرح آصف زرداری نے اسحاق ڈار کو پرائم منسٹر شپ آفر کر دی تھی, بعد میں انہوں نے کہا وہ تیار تھے اسحاق ڈار صاحب. اچھا. بالکل تیار تھے. انہوں نے بری امام کے جو پیر شیر ان کے پاس ڈسکس کیا سب کچھ. انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب یہ بات ہو رہی ہے. میں کہا اللہ کو پتا ہے, یہ آصف زرداری کو پریزیڈنٹ شپ بھی آفر کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے کبھی کون کس کی بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف کی بات دوبارہ سے بھئی ہمارا پریزیڈنٹ بن جا, باہر نہ نکل. دیکھیں نا آج آ کے ایک فضل الرحمان رہ جائے, کیونکہ رات میں نے جہاز میں ان کے ساتھ سیری کی ہے تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, وہ پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہا. باقی تو میں توقع رکھ سکتا ہوں. کل آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی اس کو جوائن کر لے. شیخ صاحب ایک اور بڑی اہم بات, یہ اندر جو پیپلز پارٹی کے اندر رفٹس بن رہی ہیں, سوری مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے یہ جو بحران ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کانفلکٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں آپس میں؟ دیکھیں جی ملازم ہیں یہ بیچارے. دیکھیں نا مشرف کو 100 اب وہ ایشو نہیں ہے, 60-70 اس کے ممبر ہیں, 6 اس کے وزیر ہیں. اس کا مطلب ہے پرنسپل تو ان کا کوئی طے نہیں ہے نا, یہ کہنا کہ یہ بڑے پرنسپل پالیٹیشین ہیں. رفت ہے اگر نثار کی اور خواجہ آصف شاصف کی, دونوں اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. نثار کو ایز فار ایز میں جانتا ہوں, خواجہ سے تو میرا کبھی تعلق اور رشتہ ہی نہیں رہا. نون نہیں چھوڑے گا, گھر بیٹھ سکتا ہے. اور یہ ناکام ہونے جا رہے ہیں. یہ 14 دن کے اندر مزید بے وقوفی کریں گے. جیسے 3 ماہ کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ لانگ مارچ سے پہلے بے وقوفی کریں گے, یہ پہلا ٹیلر چلا بے وقوفی کا 245 3 منتھ کے لیے. تو ہمارا کیا ہے جی, ہم آگے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو مسلم لیگ نون کی بارہ کے آگے بیٹھ جائیں گے, فتح جنگ آ کے ترنول بیٹھ جائیں گے, رواد بیٹھ جائیں گے, آ کے شکریال بیٹھ جائیں گے. ان کا کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں تو سارا اسلام آباد دروازے کھول دے گا ہمارے لیے, سارا پنڈی دروازے کھول دے گا.
آپ نے کبھی عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ لوگوں نے ایک موقع دیا ہے KPK میں حکومت کرنے کا، اپنے جو تبدیلی کے نعرے کو عملی جامہ پہنانا ہے، یہاں کام کر کے آپ دکھائیں، نریندر مودی کے گجرات کی طرح ایک ماڈل بنا کے دکھائیں KPK کو، تاکہ آئندہ آپ وزیر اعظم بنے، نہ کہ سڑکوں پر آ کر آپ فیصلے کریں؟ دیکھیں، کوشش تو وہ پوری کرے گا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا وہ کوشش نہیں کر رہا ہوگا. جو صوبے کے مسائل ہیں، حالانکہ دو چیزوں سے میرا عمران خان صاحب سے اختلاف تھا. ایک نمبر 1 کہ وہ پارٹی الیکشن نہ کرائے، لیکن اس کا اب بھی وہ کہہ رہے تھے اس دن کہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا شیخ رشید، تو غلطی پہ تھا. دوسرا KPK کی گورنمنٹ نہ لیجیے. پھر لیاقت خٹک، پرویز خٹک ہمارے فیملی آپس میں ایک ہی شہر سے ہیں، گلستان سلما ان کا ہمارے لال ویلی کے سامنے ہی، پڑھے بھی ہم گارڈن کالج سے ہیں. بٹ دی ہارڈ فیکٹ از کہ اس وقت تو عمران خان ایک آخری ہوپ ہے. طاہر القادری صاحب کا دیکھیں نا ڈفرنس آف اوپینین کیا ہے. اکٹھا مارچ کرنے جا رہے ہیں. کوئی 4 بجے پہنچ گیا زور کی نماز میں اور کوئی عصر کی نماز کے وقت پہنچ گیا تو اکٹھا ہی ہو گیا نا. جلسہ دونوں کا ہوگا. دونوں کا جلسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا، آپ لوگ جلسہ سارے کر رہے ہیں. ختم ہو گئی جلسے کی بات، تصویروں کی بات، ٹاک شو کی بات. بیٹھے رہیں گے آپ لوگ جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے. میں تو دیکھیں میں ان کے ساتھ ہوں اور میرا ایجنڈا یہ ہے کہ سب لوگ، دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو گیٹ ریڈ آف کرپٹ، ڈس آنیسٹ، سلگش اینڈ ایکسٹرا ویگن گورنمنٹ. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مزید بھی ان کے ساتھ بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قادری صاحب کے مطالبات ہیں وہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی یاد دلاتے ہیں. روٹی، کپڑا، مکان، شیلٹر دیں گے، یہ بیسیکلی تو مسئلہ یہی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یا PTI کی طرف سے یہ باتیں بڑی. چلیں ان کی طرف سے میں کہہ دیتا ہوں نا، ان کا بیسک مسئلہ ہی لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، لا قانونیت ہے. اور اس کے یہ حل نہیں ہے. 1 سال میں ان کی کارکردگی دیکھو، انہوں نے جو ڈرامہ رچایا بلینز کا. پہلے تو لوگ کرپشن ہوتی تھی کروڑوں کی، اب جو کروڑوں کی یہ پیپلز پارٹی جو تھی نا وہ ریٹیلر تھے بیچارے، یہ ہول سیلر ہے. وہ کہتے تھے اچھا 10 کروڑ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں کو ڈال گئے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا اتنے بولے ہیں. یہ اربوں کا. دیکھیں 2 ملک ہیں جہاں انڈر دی ٹیبل کمیشن بہت زیادہ ہے. دونوں ملکوں کا قوم کو پتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا میرے. تیسرا کوئی ملک یہاں 10 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. ساری قوم کو ان کے تو ایسے دیکھیں نا، یہ قانون بننا چاہیے کہ جس کی اولاد، جس کی بیوی، جس کے بندوں کے اکاؤنٹس باہر ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ لا رہے ہیں. وہاں لندن انہوں نے کانفرنس کی، ایک مجلہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا دنیا کے تیسرے بڑے انویسٹر تو آپ یہاں پہ ہیں، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ وہاں لے کے. اگر لوڈ شیڈنگ کی بڑا مسئلہ ہے تو ایسے بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں، ایسے مارچ کی آپ لوگ قیادت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں مارچ یہ وہی ہے، نجات کا مارچ ہے، یہ تحریک نجات ہے. اس کو آزادی مارچ دیں، اس کو انقلاب مارچ دیں، اس کو جو مارچ دیں. یہ ڈبے کھلنے کا مارچ نہیں ہے. دیکھیں ڈبے کھلنے کا ڈبے والا کام پیچھے نہیں رہ گیا شیخ صاحب. اب میرے خیال مشرف کی رہائی اور ڈبے یہ اتوار. اچھا آپ کے کیا آپ بتاتے ہیں؟ مشرف صاحب سنا ہے کہ وہ جانے والے ہیں. اب چلے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں بھی رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں بندوق اس کی جس کے ہاتھ میں، گھوڑا اس کا جس کے پاس راگیں، کمان اس کی جو ڈرائیونگ سیٹ پہ. اور میں کہہ کے جا رہا ہوں آپ کے عید پروگرام میں، انہوں نے ایک اور بڑی غلطی کرنی ہے 14 اگست سے پہلے، اور ان کو لالے پڑ جانے ہیں. یہ فیئر ویل فوٹوگرافیاں کر لیں جتنی مرضی کرنی ہے. انہوں نے کوئی مذاق ہے کہ دنیا کی اتنی ہائی بڑی ایلیٹ فورس سے، میں جب کہتا ہوں، میں اگر آپ نام گنوں تو میں شاید بھول نہ جاؤں، مکرم سے لے کے سلطان سے لے کے عبداللہ سے لے کے سب قابل احترام ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی قیادت کا اور وہاں اس کے ساتھ بیٹھے کون ہے جی؟ کوئی نوٹ لینے والا نہیں ہے. کون قومی ضامن ہوگا؟ دیکھیں نا، یمن سے لے کے جارڈن تک سارا عالم اسلام تباہی کی طرف آ گیا. کوئی مجھے ایک ملک کا نام لیں جہاں عالم اسلام میں، ایون آپ دیکھیں ٹرکش جس کے ساتھ یہ بڑے تعلقات بنا رہے ہیں، اور فتح اللہ گروپ جو ہے اس نے گلے میں پڑ گیا ان کے. فتح اللہ اس کے گلے میں پڑ. سارے عالم اسلام میں آپ اتنی بڑی قیادت سے مل رہے ہیں اور آپ کا کیا نوٹ ہے جی؟ کوئی نوٹ لینے والا نہیں. اس کا مطلب کیا ڈسکس کیا ہوگا شیخ صاحب؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں پاکستان مجھے عزیز ہے، مجھے سمجھ ہے کیا ڈسکس کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن میں شیئر نہیں کر سکتا. غلط بھی ہو سکتا ہے نا، میری تھنکنگ غلط بھی ہو سکتی ہے. ایسی یہ نیوز بن جائے، کل میرے گلے پڑ جائے. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں
یہ سوچ لینے دیں، یہ سیاسی بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ قومی معاملات خاندانی معاملات کے طور پر یہ ڈیل کرتے ہیں. ایکچولی یہ بادشاہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے آصف زرداری. قومی معاملات سیاسی بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں یہ کہ جو یہ سوچ رہے ہیں اور جو یہ مل رہے ہیں اس میں کوئی آدمی شیئر نہیں کر رہا ہے. اچھا، ایک پولیٹیکل ایلیٹ کے حوالے سے سوال ہے شیخ صاحب کہ یہ ذاتی طور پر بہت اچھے بزنس مین ہیں، ان کی 9-10-15% گروتھ ریٹ ہے سال کا اگر نکالیں، مگر جو ریاست چلا رہے تھے یہ اس کا برکس نکل گیا. جو نجی کاروبار تھے وہ یہاں پہ جو بلیک اکانومی ہے وہ 10% 12% پہ گرو کرتی رہی ہے، ہم 2% پہ. تو یہ کیا ہے سر جی؟ دیکھیں، یہ جب الیکشن لڑتے ہیں اپنی جیب، یہ ان کی آمدن کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ بھی میں قوم کے دن، عید کے دن شیئر نہیں کرنا چاہتا. یہ پڑوسی ملکوں کا مال بھی نہیں چھوڑتے، الیکشن کے نام پہ نہیں چھوڑتے. ہم وہ یتیم، بے سہارا، بے بس، ناقص، ناجز، اجاز، لاچار لوگ ہیں. لوگ ہمیں اپنی زکوٰۃ بھی ہمارے حکمرانوں کو دے دیتے ہیں جی یہ خرچ کر دیں. انہوں نے کبھی خرچ نہیں کرنی، یہ الیکشن پہ لگا دینا جی. یہ بڑے بڑے لوگوں کا جہاں ٹکٹ پھنسا ہوا، اچھا 3 کروڑ روپیہ تم چندہ تھا، ان کے اربوں کا یہ بزنس. اس کے بعد ہم 19 کروڑ ان کی مارکیٹ ہے، چوزا ان کا کھائیں، دودھ ان کے پئیں، کپڑے ان کے پہنے. 12 چیزیں ہم غریب لوگ یا عام لوگ 12 چیزیں استعمال کرتے ہیں. آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں، 12 کے 12 ان سیاستدانوں کے. تو 13 کارٹل بتائے تھے نا انہوں نے، وہ تو IMF ہو گیا نا. شیخ صاحب وقت کام ہے، 14 اگست تبدیلی کا دن کہہ سکتے ہیں. پاکستان کی سیاست کے مد و جزر کے، یا وہ دیکھیں نا دونوں باتیں ہیں نا، جب کھاڑے میں آتا ہے ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نواز شریف ہمیں قابو میں کرے گا اور یہ اپنے آپ کو ثابت کرے گا، یا وہ گھر جائے گا. گھر جانے کے نواز شریف کے شخصی حکومت کے. دیکھیں اب فوج، میں کہہ کے جا رہا ہوں کل آنے والی تاریخ پہ ہمیں نہ کہے ہم نے زندگی میں صرف ایک دفعہ مشرف کا ساتھ دیا ہے. یہ پیدا فوجی بیرکوں میں سیاسی ان کی پیدائش دیکھیں، ان کو جانتا کوئی نہیں تھا. گوال منڈی میں انہوں نے الیکشن لڑا، ان کی ضمانت ضبط ہوئی. اگر کوئی تاریخ میں سے نکال دے، یہ کونسلر منتخب ہوئے ہیں، یہ سارے خاندان میں سے کوئی آدمی اپنی سیاسی زندگی میں کونسلر بلدیہ کے BD ممبر بنے ہو، مجھے خوشی ہوگی کہ کوئی میرا ریکارڈ درست کرے. ان کی انگلی جرنل جلانی ہے پکڑی. اور میں آپ ایک غلط بات میں بار بار جو کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے مجھے خدشات نہیں تھے جمہوریت کے بارے میں. آج پہلے دن مجھے خطرہ پیدا ہو گیا. 3 مہینے کے لیے فوج ہے. دیکھیں فوج کو کیوں رکھا جاتا ہے کنٹونمنٹ میں، فوج کو کیوں رکھا جاتا ہے بیرکوں میں، کہ وہ دیکھیں نا کہ اتنی لمبی لمبی گاڑیاں جناب، اتنے لمبے لمبے گھر ہیں جناب علی، تاکہ ان کی سوچ جو ہے ایک جنگجو کی، ایک وطن کی، ایک پیٹریوٹ کی، وہ ان سے مکس اپ نہ ہو. 3 مہینے تک اب اسلام آباد میں آئیں گے نا تو پھر آپ کیمپ میں جائیں گے، وہ اسلام آباد میں رہیں گے. اگر کوئی تصادم ہوتا ہے، کارکنوں کو نظر بند کیا جاتا ہے، کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ PTI کے جو کارکن ہیں گھروں میں نظر بند کر دیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ وہ جیت جائیں گے. ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے. اگر اتنی بھی ان کو سمجھ نہیں ہے تو معاف کرنا، ہمیں تو کسی نے روپ محل میں نہیں بھیجنا، ہمیں تو یہ ملا عمر کے حوالے کریں گے، ان کی اصلاح کرو. آپ لوگ تو پرامن مارچ کرنے جا رہے ہیں، لانگ مارچ پرامن ہوگا مکمل طور پر. دیکھیں گھر سے آدمی تو مسجد کے کام کے لیے جاتا ہے نا، راستے میں کوئی شیطانی کام ہو جائے تو اس کا تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے. پرامن مارچ کا مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ نے یہ سارا، ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پالیٹکس. بالکل. جو لوگ وقت، جگہ اور طاقت کا اندازہ نہیں کرتے، میں ان کو پالیٹیشین نہیں مانتا. میں آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی مقدر کی لکیر تو نہیں میں بدل سکتا، یہ تو اوپر کا فیصلہ ہے. لیکن نواز شریف نے ثابت کیا ہے کہ اس کا کیلیبر اس ملک کو چلانے کا نہیں. 5 سال پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میں نے جو بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کا مقدر ہو تو اور بات ہے. میں تو وہ واحد آدمی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ جب بھی ان کو 2 تہائی اکثریت ملتی ہے، یہ میں نے ان کی موجودگی میں عرض کیا کہ میاں صاحب آپ خود گریں گے اپنے وزن سے. کسی ڈیل کا کوئی چانس، کہیں پریپروشما، کہیں کوئی وہ آپ کی بات مان لیں آپ، یا ہر حال میں ہوگا مارچ؟ دیکھیں سیاست میں بعض وقت ایک ایسا آتا ہے، بے شک آدمی کو گڑھے میں گرنا پڑ جائے، وہ گر جاتا ہے. لیکن وہ یہ سیاست جو ہے، ایک میں آپ کو کہہ چکا ہوں، قبر ایک ہے بندے 2 ہیں. یا ہماری تحریک میٹرو بس جو اسلام آباد میں قبر کھدی ہے، یا ہماری تحریک اس میں دفن ہوگی، یا نواز شریف کی سیاست اس قبر میں دفن ہوگی. شیخ صاحب جاتے جاتے کوئی میسج دے دیں. اب میسج یہی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ اچھا کرے گا. مایوسی نہ پلائیں، پاکستان قائم رہنے کے لیے ہوا ہے، پاکستان زندہ رہے گا. یہ شخصیتوں کا پاکستان نہیں ہے کہ جہازوں میں بیٹھ کے آئے تھے، جن کے طوطے بھی جہازوں میں آئے تھے. یہ ان کا پاکستان ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو نیزوں پہ لٹکتے ہوئے دیکھا،
اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت لٹتی ہوئی دیکھی، وہ قائم ہے، پاکستان مرتے دم تک قائم رکھیں گے، ان خاندانی قبضہ گروپ سے نجات دلائیں گے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ وقت نکال کر ہمارے اس عید شو میں شرکت کی آپ نے، اور دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کا جو دن ہے کس طرح کی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے صوبائی وہاں پہ بھی دھرنا دے سکتے ہیں آپ، اگر آپ نے مستی کی ہمارے پاس۔ اور ایک اور بڑی خبر دے کے جا رہے ہیں کہ آپ FIR رستے ہیں، موٹر سائیکل سے، سائیکلوں سے، ٹرینوں سے، اور آپ FIR بھی درج کرائیں گے اگر ٹائم رات کو۔ ابھی بھی مشورہ ہے کہ مت جھنڈا لہرائیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ ہر کوئی تبدیلی چاہتا ہے، لیکن تبدیلی غیر آئینی طور پر نہیں آنی چاہیے، کوئی ایسی تبدیلی نہیں آنی چاہیے جس سے ملک، قوم اور جمہوریت کو نقصان ہو۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔